الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 4 رجب المرجب سنہ 1444 ہجری بمطابق 27 جنوری 2023 کا یہ جمعہ ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ کو بتدریج لے کر کے بیان کریں گے، اور پہلی آیت کریمہ پر کلام ہوا تھا، لیکن آیت کریمہ کے ایک حصے پر الحمدللہ پر کلام ہوا تھا۔ آج کچھ کلام کروں گا رب العالمین پر، پھر انشاءاللہ اس پر کلام مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا ایک حصہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے، اور ترتیب سے یہ قرآن کریم کو ہم بیان اپنے جمعۃ المبارکہ میں شروع کر چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا، صحت نے بھی ساتھ دیا تو اسی ترتیب سے ہم چلتے رہیں گے تاکہ نئے نئے موضوع ہمارے ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، قرآن کے فیض سے ہی ہم فیض لیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اب آپ سماعت کریں گے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس مبارک آیت کے پہلے حصے میں دعویٰ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ہے دعویٰ۔ جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے جناب، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، یہ تو دعویٰ ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وہ بااخلاق ہے، با کردار ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ پائی جاتی ہے، یہ پائی جاتی ہے۔ فلاں حاجی صاحب، نمازی صاحب، سیٹھ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب اچھے ہیں، کس طرح؟ دلیل دیجئے۔ اب دلیل کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب دعویٰ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، کہ وہ تمام عالمین کو پالنے والا ہے، یہ دلیل، دعوے کی دلیل ہے۔ اب ایک پالنے والا ہوتا ہے گھر کو، ایک پالنے والا ہوتا ہے یتیموں کو، ایک پالنے والا ہوتا ہے مسکینوں کو، ایک پالنے والا ہوتا ہے غریبوں کو، ایک پالنے والا ہوتا ہے نادار لوگوں کو، ایک پالنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو مخصوص افراد کو پالتا ہے، مخصوص خاندان کے لوگوں کو پالتا ہے، مخصوص خطہ زمین پر رہنے والے لوگوں کی کفالت کرتا ہے، اور ایک رب ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ایک ہی ہے۔ اب دعویٰ کیا تھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کو جو پالنے والا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور ہر نماز میں بندہ مومن تعریف کرتا ہے،
اور ہر مرتبہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، پینے کی چیز مل جائے تو الحمدللہ پڑھ کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ کیوں نہ تعریف کرے بھائی؟ کھانا تو آپ نے کھایا کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے۔ پانی آپ نے دیا الحمدللہ، کھانا آپ نے دیا الحمدللہ۔ حقیقت میں مالک نے عطا کیا ہے تو تعریف بھی ہم اس مالک کی کرتے ہیں۔ اب آپ سماعت کریں گے تو میں یہ اس کا لفظی معنی بیان کرنے سے پہلے چند ایک باتیں جو کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھی ہیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تعریف اس خدا کی، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ ہے کوئی کاریگر ایسا جس نے یہ زمین بنائی ہو؟ یہ رب نے بنائی ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ یہ قدرت کا کارخانہ رائے گا تھوڑی ہے، یہ مالک کائنات نے بنایا ہے۔ تو اب یہاں پر الحمدللہ میں دعویٰ ہو گیا، رب العالمین میں دلیل ہو گئی۔ اب عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت۔ عالم کا مطلب علامت، نشانی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اس حقیقی معبود کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس میں اللہ کائنات، اللہ رب العالمین کا وجود جس کا وہ پتہ دیتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مالک حقیقی کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ یہ میرے سامنے ڈیسک ہے تو ڈیسک کا وجود بتاتا ہے، اس کے بنانے والا کاریگر ہے، اس کاریگر ہے۔ یہ سامنے ٹیپ ہے، ٹیپ بنانے والا کوئی ہے۔ سامنے سٹینڈ ہے، بنانے والا کوئی ہے۔ کیمرہ ہے، بنانے والا کوئی ہے۔ مائک ہے، بنانے والا کوئی ہے۔ مسجد ہے، بنانے والا کوئی ہے۔ بلڈنگ ہے، بنانے والا کوئی ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، بنانے والا کوئی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے۔ اب کوئی میں جناب والا بات کر دی گئی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ پھر کہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہ مالک ہے، رب العالمین ہے۔ تو عالم کا مطلب علامت، نشانی، عالم، اور اس کے نیچے لام کے نیچے زیر لگا دیں عالم۔ عالم کا معنی جاننے والا، عالم کا معنی دنیا، علامت نشانی، عالم علم والا، جاننے والا۔ تو جس طرح تفنن کے طور پر ہم کہا کرتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ یعنی دعا دال کے اوپر زبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب جناب والا یہاں دعا کے اوپر پیش ہوتی ہے، دعا عین آگے ہے تو عین کے اوپر نقطہ لگا دے تو غین بن جاتا، دغا بن جاتا ہے۔ تو ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ محرم میں نقطہ نہیں ہوتا اور جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، نقطہ لگا دیا جائے تو مجرم بن جاتا ہے۔ تو یہاں عالم کا معنی علم والا، عالم کا معنی علامت، نشانی۔ اب یہاں رب کا مطلب ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہے پالنے والا، عالمین، عالمین کو پالنے والا۔ اب کل عالم کتنے ہیں؟ کل عالم کتنے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ایک عالم تو نہیں ہے نا، دو عالم بھی نہیں ہے، تین عالم بھی نہیں ہے، عالم کتنے ہیں؟ اب اس کی تحقیقات جلیل القدر بزرگان دین صاحبان علم نے جو کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کل عالم، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے مایا ناز ولی گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، فرماتے ہیں کل عالم میں 360، کل عالم 360۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا سعید بن جبیر، جیم با یا را، جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ،
ان کی تحقیقات یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ کل عالم کی تعداد ہے 1000، اور ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت وہب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تابعین میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور یہ ایسے بندے ہیں کہ جو بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ کی تحقیقات حضرت وہب کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں کل عالم ہے 18,000۔ اب ایک محقق کہتے ہیں بہت بڑے، کہنے لگے حضرت مقاتل بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تحقیقات یہ ہے کہ کل عالم میں 80,000۔ اب آپ اندازہ کریں، عالم ہو 360، عالم ہو 1000، عالم ہو 18,000، عالم ہو 80,000۔ غرض حقیقی تعداد تو اللہ جانتا ہے، حقیقی تعداد تو اللہ جانتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمام عالمین کو پالنے والا ایک ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عالمین کے اندر عالم کتنے ہیں اس میں تو اختلاف ہے، لیکن پالنے والے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پالنے والا ایک ہی ہے، جس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال ہوا 606 ہجری میں، 606 ہجری میں، چل رہی ہے 1444 ہجری۔ اندازہ کیجئے 800 سے زیادہ سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے۔ انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی، تفسیر کبیر کے نام سے۔ تفسیر کبیر میں جہاں انہوں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کو بیان کیا تو اس کے تحت ایک بڑا دلچسپ معلوماتی اور عقیدے کی پختگی والا واقعہ تحریر فرمایا، جو آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک پتھر آیا۔ پتھر، حکم ربانی ہوا موسیٰ اس پتھر پر عصا مارو، اس پتھر پر عصا مارو۔ اب پتھروں پہ تو بڑے عصا مارے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب پیاس کی ضرورت ہوئی تو قوم نے پانی طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جو آپ کے پاس پتھر رہا کرتا تھا اس پتھر پر عصا مارو۔ جب عصا مارا تو قرآن کریم کا واقعہ ہے کہ اس میں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ الگ قرآن نے بیان کیا۔ پھر کہیں یہ عصا آپ ڈالتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے اور دشمنوں کے سانپ کو کھا جاتا ہے۔ کبھی عصا مبارکہ جو سٹک، لاٹھی، ڈنڈا آپ رکھا کرتے تھے ہاتھ میں، وہ اندھیرے میں آپ جاتے ہیں تو اس کو گاڑ دیتے ہیں تو وہ روشنی دینے لگ جاتا ہے۔ کبھی اس عصا مبارکہ سے آپ پتے جھاڑ لیتے ہیں تو کبھی اس عصا سے آپ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حکم ہوا موسیٰ، یہ جو سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے نا، اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ کلیم اللہ نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس پتھر پر عصا مارا، وہ پتھر پھٹا، ٹوٹا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ کا حکم ہوا میرے کلیم اس دوسرے پتھر پر بھی عصا مارو۔ رب کا حکم تھا، رب کا حکم تھا۔ اس دوسرے پتھر پر بھی آپ نے عصا مارا۔ سورہ ہود کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا ہے اس دوسرے پتھر پر عصا مارا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ کلیم اللہ کو حکم ہوا اس تیسرے پتھر پر بھی عصا مارو۔ کیا بات ہے! اب تیسرے پتھر پر جیسے ہی عصا مارا وہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک سوراخ نظر آیا اور سوراخ کے اندر ایک کیڑا نظر آیا، کیڑے کے منہ میں کھانے کی کوئی چیز نظر آئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے رب کی! وہ کیڑے کے منہ میں جب چیز کھانے کی دیکھی تو کلیم اللہ مجسمہ حیرت بن گئے۔ مالک پہلے پتھر کے اندر ایک پتھر، پھر اس کے اندر پتھر، پھر اس کے اندر ایک سوراخ، سوراخ کے اندر کیڑا،
کیڑے کے منہ میں غذا کھانے کی چیز تو مجسمہ حیرت بن گئے۔ مالک نے فرمایا کلیم ہم تیرے کانوں کو سننے کی مزید طاقت دیتے ہیں، تیرے کانوں میں مزید قوت دیتے ہیں کہ تو اس کیڑے کا کلام تو سن، یہ کلام کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کیڑے کا کلام سننے کے لیے توجہ فرمائی تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور میرے کلام کو بھی سن رہا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میں جہاں رہتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں پتھر کی 3 تہوں کے اندر۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، وہ میرے رہنے کی جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، فرمایا اس کیڑے نے کہا کہ پاک ہے وہ جو مجھ جیسے کیڑے کو بھی نہیں بھولتا، مجھے بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ کیا بات۔ تو امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ تحریر فرمایا، جس میں ہمارے لیے بے شمار چیزیں سیکھنے کی ملتی ہیں کہ پتھر کی 3 تہوں کے اندر، کیڑا سوراخ کے اندر، جو رب اس کو بھی رزق دیتا ہے تو اس کو رب العالمین نے کہنا تو اور کس کو کہنا ہے جناب۔ تو الحمدللہ میں دعویٰ تھا، الحمدللہ میں دعویٰ تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دلیل کیا تھی؟ رب العالمین، کہ وہ عالمین کو پالنے والا ہے، وہ چھوٹے سے کیڑے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر ایک کو جو رزق دینے والا ہے وہ رب العالمین ہے۔ تو تمام تعریفیں اس مالک کائنات کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب تمام جہان کتنے ہیں جناب؟ اب اس کا اندازہ آپ نے کر لیا پچھلی گفتگو میں۔ عالمین یا تو 360 بزرگوں نے بیان کیے، 1000 عالم بیان کیا، پھر 18,000 عالم بیان کیا، پھر جناب والا 80,000 عالم بیان کیا، پھر بتایا حقیقی تعداد اللہ جانتا ہے۔ اب جس روئے زمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس روئے زمین پر ہم بیٹھے ہیں، اب غور کیجئے گا یہ روئے زمین کتنی بڑی ہے۔ سائنسی اعداد و شمار کے مطابق، وہ سائنس جو ہماری قرآن اور حدیث اور اسلام کی مخالفت نہ کرے، ہم اس سائنس کی تحقیقات کو مانتے ہیں۔ جو سائنس ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث اور اسلام کی مخالفت کرے، اس سائنس کو ہم جوتی کی نوک پر رکھ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ قرآن مقدم ہے، حدیث مقدم ہے، اسلام مقدم ہے، سائنس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں، سائنسی تحقیقات کے مطابق جو ہماری زمین ہے جس پر ہم آباد ہیں، اس زمین کا کل رقبہ 51 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ تحقیقات ہے سائنسدانوں کی۔ 51 کروڑ مربع میل پر پھیلا ہوا یہ زمین کا خطہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس زمین کے خطے کی پیمائش سائنسدانوں کے پیمانے کے مطابق 51 کروڑ مربع میل پر پھیلا ہوا یہ کائنات کا رقبہ، روئے زمین کا رقبہ۔ اب یہ تو ایک زمین کے رقبے کی بات ہو گئی نا۔ اب سورج جو ہمیں نظر آتا ہے، سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ 51 کروڑ مربع کلومیٹر سے بڑی روئے زمین اور اس جیسی 13 لاکھ زمینیں ہوں تو یہ سورج میں سما سکتی ہے۔ 13 لاکھ زمینیں۔ آپ اندازہ کریں جنہوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، وہ جب جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو جہاز ابھی پورا ہموار نہیں ہوتا، تو زمین جو ہمیں نظر آتی ہے ایک مختصر سا حصہ نظر آتا ہے، اور جب یہ فضا میں ہموار ہو جاتا ہے، بالکل بیلنس ہو جاتا ہے، تو پھر نیچے دیکھنے والے جو کھڑکی کی طرف سے دیکھتے ہیں، میں نے تو تجربہ کیا اس کا،
تو نیچے جب دیکھتے تو پھر بادل نظر آتا ہے، زمین نظر نہیں آتی. تو یہ 6000 فٹ کی بلندی ہو یا 7000 کی، کم و بیش جتنی بھی ہو، تو اتنی بلندی پر جا کر یہ خطہ ہمارا تھوڑا سا نظر آتا ہے، تو جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے. تو یہ 51 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی زمین، اس جیسی 13 لاکھ زمینیں جس سورج میں آ جائیں وہ اس کائنات کی ایک کہکشاں کا چھوٹا سا حصہ ہے. یعنی سورج یہ ہماری کہکشاں کا چھوٹا سا حصہ ہے. اب سائنسی تحقیقات کے مطابق سماعت کیجئے، سائنسدانوں کے مطابق کہکشاں ملکی وے، یہ کہتے ہیں موٹر وے، یہ فلاں وے، یہ فلاں وے. تو ملکی وے جہاں یہ سورج چلتا ہے، جہاں یہ چاند چلتا ہے، سورج اور چاند جہاں گردش کرتے ہیں، جس اپنے دائرہ کار میں رہتے ہیں، یہ ملکی وے. سائنسدانوں کے مطابق اس کی مربع میل کتنا ہوگا اللہ جانتا ہے. سائنسدانوں نے جو لکھا ہے، یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے اعتبار سے سفر کیا جائے، فی سیکنڈ کے اعتبار 3 لاکھ کلومیٹر رفتار سے اگر سفر کیا جائے تو یہ کہکشاں سے باہر نکلنے کے لیے، یہ ملکی وے، یہ کہکشاں سے باہر نکلنے کے لیے ہزاروں سال لگیں گے. اونچی آواز آ سکتی ہے؟ دوبارہ اس بات کو سنیے. یہ ملکی وے جو ہماری کہکشاں ایک ہے، اور اس کہکشاں کے اندر جناب والا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والا، فی سیکنڈ کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر ہو، اور اس کہکشاں سے باہر نکلنے کے لیے ہزاروں سال کا عرصہ لگ جائے. پھر تحقیقات کے مطابق سائنسدانوں نے کہا یہ تو ایک کہکشاں ہے، ایک کہکشاں ہے، اس جیسی ہزاروں کہکشائیں موجود ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، اب غور کیجئے، 51 کروڑ مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ روئے زمین، پھر جناب والا سورج، اس جیسی 13 لاکھ زمینیں جس سورج میں آ جائیں، پھر وہ سورج ہماری کہکشاں کا چھوٹا سا حصہ، اور ملکی وے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے اعتبار سے سفر کرنے والی چیز ہزاروں سال لگانے کے بعد بھی اس کہکشاں سے باہر نہ نکل پائے. تو جو اتنی بڑی کائنات عالم کے، اتنی بڑی کہکشاں، پھر اس جیسی ہزاروں کہکشائیں، اور ان ہزاروں کہکشاؤں میں جو نظام ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. پھر کہا جائے گا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو الحمدللہ میں دعویٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. الحمدللہ میں دعویٰ، رب العالمین میں دلیل ہو گئی. ذرا اونچی آواز میں پڑھیے گا سبحان اللہ. اب مالک کائنات کے کسی پیارے سے بندے نے تھوڑا کلام کیا. بطون سنگ میں، یہ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی، صدف میں گوہرے نایاب ڈالتا ہے تو ہی. اللہ اکبر. وہ جن و انس ملک ہو، وہ جن و انس و ملک ہو یا چرند و پرند، تمام نوع خلائق کو پالتا ہے تو ہی. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بولیے وہی تو ہے جو نظام ہستی، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ الکریم. اب آپ سماعت کریں گے تو یہ انسان جس مالک کائنات کی عبادت کرتا ہے، جس کے آگے جھکتا ہے، جس کی تسبیح بیان کرتا ہے، جس کو الہ مانتا ہے، جس کو خالق مانتا ہے، جس کو رازق مانتا ہے، جس کو رب مانتا ہے، اس کے آگے جھکنے کے لیے جب اس نے نماز شروع کی ہے تو نماز شروع کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوئی الحمدللہ رب العالمین. پچھلے جمعے ہم یہ لفظ الحمدللہ پر کلام کر چکے ہیں، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑا ہوا ہے QRA اسلامک میڈیا کے نام سے. تو یہ کلام کر رہا ہوں رب العالمین پر کہ الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارکہ کو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی اسی آیت کا اگلا حصہ رب العالمین پر کلام کریں گے، پھر بتدریج اللہ نے چاہا تو ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہی کو لے کر کے اگلے جمعوں میں بیان کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ 6 رجب المرجب کو خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی چند باتیں کروں گا۔ تو اب میں وعدے کے مطابق خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اونچی آواز میں صلاۃ والسلام پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اب مالک کائنات کے یہ پیارے بندے خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مقدس پوری دنیا میں بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، اور شان و شوکت سے منائے جانے کے بعد ہمارے پاک و ہند میں بھی جگہ جگہ ان کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے۔ آپ کا وصال پر ملال ہوتا ہے 6 رجب المرجب کو۔ آج 4 رجب المرجب ہے اور کل 5 ہوگی ہفتے کے دن، اتوار کے دن 6 رجب ہوگی۔ تو 6 رجب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہے۔ اس عرس مقدس کے حوالے سے پوری دنیا میں آپ کا عرس مبارکہ منایا جاتا ہے۔ تو آپ کی شان میں بہت سارے لوگوں نے کلام کیے، بے شمار آپ کی کرامات ہیں، بے شمار دینی خدمات ہیں، آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں۔ مختصراً سماعت کیجئے گا، آپ 6 سنہ ہجری کے بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ 537 ہجری کو سجستان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ سجستان کا علاقہ سنجر، اسی اعتبار سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کا نام پاک ہے حسن، کہتے ہیں نا معین الدین چشتی اجمیری، تو نام ان کا ہے حسن۔ اور معین الدین غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ، یہ مشہور آپ کے القابات ہیں، مشہور القابات ہیں۔ نام آپ کا ہے حسن۔ کیا نام ہے جناب؟ تھوڑا سا اونچی بولیے گا، پھر بولیے گا، حسن۔ اور یہ جو بقیہ القابات ہیں اس کے مطابق آپ کے کارنامے بھی ہیں، تو کارنامے آپ پر حضور کی عطا اور اس کے لیے یہ القابات ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ تو جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہو، حسنی حسینی ہو، اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے شریف ہیں آپ، سبحان اللہ۔ 12 واسطے درمیان میں ہیں، آپ 12 واسطوں سے چل کر جب 12واں واسطہ آتا ہے تو مولا کائنات مولا علی کے شجرہ پاک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ 12 واسطے گزرنے کے بعد آپ کا شجرہ نسب مولا علی تک پہنچ جاتا ہے، اور 13 رجب آ رہی ہے، انشاءاللہ مولا علی کا ذکر بھی کریں گے۔ مختصر یہ سورہ فاتحہ ہماری چلتی رہے گی، اس کے ضمن میں کچھ نہ کچھ باتیں ہم موقع کی مناسبت سے کرتے رہیں گے، تاکہ موسم کے اعتبار سے کلام بھی ہوتا رہے اور ہمارا یہ موضوع بھی چلتا رہے سورہ فاتحہ کا۔ تو 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مل جاتا ہے۔ اب آئیے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری
تک 77 سال کا اکثر حصہ خواجہ غریب نواز نے سفر میں گزارا۔ اتنا عرصہ 77 سال کا ایک طویل عرصہ ہے جو آپ نے امت مسلمہ کی اصلاح، امت مسلمہ کے فلاح، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے مجاہدات سے لے کر امت کی اصلاح کے لیے وقت گزارا۔ یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہے۔ اور خواجہ معین الحق کے والدین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسبت سے اس وقت کے ولی کامل، شیخ کامل، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کراچی کی روئے زمین پر بیٹھ کر کے رجب کے چھٹی کی نسبت سے 6 مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں۔ اس شیخ کامل کو بھی سلام ہے کہ ان بزرگوں کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے آپ کے پیر بخاری اور ہمارے جاوید اتاری بھائی اور دیگر ہم 10-12 اسلامی بھائی شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آج صبح ہی ہماری واپسی ہوئی ہے مدینہ الاولیاء ملتان میں، تو ہم نے امیر اہل سنت کو قریب سے دیکھا کہ 74 سال کی عمر ہے، 74 سال کی عمر ہے۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کی 74 سال ہوگی، نہیں تو کوئی 50 کے قریب ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، لیکن 50 سال کی عمر کے قریب جو لوگ ہیں ان کی ذرا آپ حالت دیکھیے۔ ہم جیسے لوگ 49-50 کے قریب پہنچ گئے، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے، سکت نہیں ہے اتنا سفر کرنے کی، اتنے لوگوں کو ملنے کی۔ 74 سال کی عمر میں بھی جو لوگوں کی خیر خواہی اور امت کی بھلائی، اور مسلسل 400-450 بندے کو لائن میں کھڑے کر کے ملاقات کر کے ہر ایک سے مسکرا کر ملنے والی ہستی کو امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ امت کی اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ بزرگوں کی کرامتیں سن لینا کمال تو ہے، ان کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ لینا کمال تو ہے، لیکن انہوں نے زندگیاں جو دین کے لیے وقف کی ہیں، ان کی زندگیوں کا وقف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں آپ بھی دین اسلام کے لیے کچھ کرو۔ تو خواجہ معین الحق کے والدین کے دیوانوں، خواجہ اجمیری کے دیوانوں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پروانوں، آپ کو مجھے بھی چاہیے دین اسلام جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کو بھی آگے پہنچانے کی کوشش کریں اور دعوت اسلامی کا حصہ بن جائیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین کا حصہ جو اگلا رہ گیا ہے، اسی ایک آیت کا اگلا حصہ انشاءاللہ رب العالمین پر تھوڑا کلام اور بھی کریں گے، پھر بتدریج ہم آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔